أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ ہم ظالموں سے کیسے بچیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ یہ سماعت فرما رہے تھے کہ ظلم اور ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں میرے دوستوں، یہ قدرت کا قانون ہے، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کے اوپر بھی کوئی ظالم سوار ہوگا۔ یہ اللہ کا ایسا قانون ہے جو کبھی بدل نہیں سکتا ہے۔ ایسے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، اگر آپ دیکھیں گے فی الحال میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ نے صدام حسین کی ہلاکت و بربادی کو سنا ہوگا۔ یہ مسلمانوں کا بادشاہ تھا، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ظالم تھا۔ اس کے اوپر کسی ایک اور ظالم کو اللہ نے مسلط کر دیا۔ آپ نے معمر قذافی کا نام سنا ہوگا، ظالم تھا، یہ مسلمانوں کا خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ظالم تھا۔ اللہ نے اس کے اوپر اور ایک ظالم کو مسلط کر دیا۔ تو یہ قدرت کا قانون ہے۔ ہم اور آپ صبر اور ہمت سے کام لیں، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ ایک ظالم کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے اللہ اور ایک ظالم کو پیدا کر دیتا ہے۔ شروع سے دستور چلا رہا ہے، اور اس بات کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اور اسی طرح سے ہم ایک ظالم کے اوپر دوسرے ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح سے یہ ہمارا قانون ہے کہ ایک ظالم کو ہم ایک ظالم کے ذریعے ہلاک و برباد کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے، بہت سارے راؤڈی شیٹر ہوتے ہیں جو اگر مارے جاتے ہیں تو مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم اور آپ افسوس کرتے ہیں، بیچارے کو سب کے سامنے میں مار دیں، لیکن یاد کیجئے کہ اس نے بھی کئی ہزار لوگوں کو مارا ہوگا، تبھی وہ آج ایسے انجام کو پہنچا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایک ظالم کو ہم دوسرے ظالم کے ذریعے ہلاک کرتے، ایک ظالم کے اوپر ہم دوسرے ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوت کی وجہ سے، جو وہ کام کرتے ہیں ان کے کرتوت کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے ذریعے ہلاک و برباد کرتا ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، ظالم چاہے جو بھی ہو، اگر کافر ہو یا پھر مسلمان ہو، ظالم ظالم ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ اے لوگوں خبردار یاد رکھنا، اللہ رب العالمین کی لعنتیں ظالموں کے اوپر نازل ہوتی رہتی ہے، اور جو بھی ظالم ہوگا جہاں اس کی دنیا تباہ و برباد ہوگی، آخرت بھی اس کی تباہ و برباد ہوگی۔ سن لیجیے،
ظالموں کی جہاں دنیا خراب ہوتی ہے، جہاں دنیا کے اندر ظالموں کو سزا ملتی ہے، وہیں پر ظالموں کی آخرت بھی نہیں ہے، ظالموں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن یہ بیان فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم میں سے کسی انسان کا کسی انسان کے اوپر کوئی ظلم ہے، یعنی کہ اگر کسی نے کسی انسان کے اوپر کچھ ظلم ڈھایا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی کی عزت کو نیلام کیا ہے، کسی کو بازار میں ننگا کیا ہے، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، آج دنیا کے اندر ہی اس کو رفع دفع کر لو، دنیا کے اندر ہی اس کی معافی تلافی کر لو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن معافی کرنے کے لیے، چکانے کے لیے دینار اور درہم نہیں ہوں گے، یہ 1000 اور 200 کے 500 کے نوٹ نہیں ہوں گے، روپے پیسے نہیں ہوں گے۔ آج روپیہ پیسہ لے کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ہر مہینے میں ایک دن ایسا ہم کو اور آپ کو سننے میں ملتا ہے کہ ایک انسان تھا، پیسہ لے کر کے بھاگ گیا، چیٹی کا پیسہ لے کر کے بھاگ گیا، بیپار کے لیے پیسہ دیا تھا، ہو گیا آئی پی مارا اور پولیس اسٹیشن میں جا کر کے کاغذ لے آیا کہ میرے پاس اب کچھ پیسہ نہیں ہے۔ تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے، کہا کہ اگر کسی کا کسی کے اوپر حق ہے تو دنیا میں ہی وہ رفع دفع کر لے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن رفع دفع کرنے کے لیے، ظلم کا حساب چکتا کرنے کے لیے دینار اور درہم روپیے پیسے نہیں ہوں گے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہوگا، اس کا قانون یہ ہوگا حشر کے میدان کا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی نیکیاں اٹھا کر کے مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، سن لیجیے، ظالم کی نیکیاں، جس نے ظلم ڈھایا ہے اس کی نیکیاں اٹھا کر کے نماز کا ثواب، حج کا ثواب، عمرے کا ثواب، قربانی کا ثواب، ان تمام نیکیوں کو اٹھا کر کے اللہ مظلوم کو دے دے گا۔ اور اگر ظالم ایسا ہے جو بدکار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، اس کے پاس نیکیاں نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مظلوم کے گناہ کو ظالم کے سر رکھ دے گا۔ اللہ کی پناہ۔ جو مظلوم گنہگار ہوگا، جو اس کی گناہیں ہوں گی، اس کی جو سزا ہوگی، اللہ ظالم کے سر رکھ دے گا۔ مظلوم کو بولے گا کہ تم جاؤ جنت کے اندر، اور ظالم کو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر اٹھا کر کے پھینک دے گا۔ جی ہاں میرے دوستو، یہ ظلم کو معمولی مت سمجھیے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم ڈھا رہا ہے تو آپ صبر کر لیجئے، اور یقین رکھیے کہ ایک دن آنے والا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، جس دن ایک ایک پائے کا حساب دینا پڑے گا، جس دن کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا۔ ہم تو انسان ہیں بھائی، ہم تو انسان ہیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جانوروں کے ساتھ بھی انصاف کرایا جائے گا، جانوروں کو بھی ان کا حق دلایا جائے گا۔ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو ماری ہوگی تو اس کا بھی حساب اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن چکتا کرے گا۔ تو ہم تو انسان ہیں، کیا ظالموں کو اللہ ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ میرے دوستو، یاد رکھ لیں کہ جو ظالم ہوگا نہ اس کی دنیا ہے نہ ہی اس کی آخرت ہے۔ اسی لیے آپ ایسے نہ رہیں، کبھی بھی آپ سوچتے رہیں کہ کہیں میرے بارے میں تو کوئی اللہ سے شکایت تو نہیں کر رہا۔ اگر اللہ سے کسی نے آپ کی شکایت کی تو آپ گئے کام سے۔ ایسے ہی اللہ ظالموں سے نفرت کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، جیسا کہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پورے ملک کے اندر، ہمارے پورے ہندوستان کے اندر ظلم کا بازار گرم ہے، ہر طرف ظلم ہے۔ پورے سماج اور معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، چاہے وہ ملکی سطح پر ہو، ظلم کا بازار گرم ہے، سماجی اور معاشرتی سطح پر ہو، ظلم ہوتا ہے، انفرادی معاملہ ہو تو ظلم ہوگا، اجتماعی معاملہ ہو تو ظلم ہو رہا ہے۔ اگر دو بھائیوں کی وراثت کا مسئلہ ہے تو وہاں پر آپ کو ظلم نظر آئے گا، میاں بیوی کے جھگڑے اور لفڑے کا مسئلہ ہے تو وہاں پر آپ کو ظلم نظر آئے گا، اگر کوئی پنچایت کا مسئلہ ہے تو وہاں پر آپ کو ظلم نظر آئے گا۔ غرض کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آج ظلم نہ ہو رہا ہو۔
ہر چھوٹا، ہر بڑا چھوٹے کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اور تو اور ہے جو اونچے خاندان والے ہیں وہ تو نچلے خاندان والوں کے اوپر ظلم کرنا اپنا حق سمجھ رہے ہیں۔ جو برسر اقتدار حکومت والے لوگ ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ہم جس کے اوپر چاہیں ظلم کریں۔ جو آج طاقتور ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا حق ہے ہم جس کو چاہے دیش سے نکال دیں، جس کو چاہے اپنے دیش کے اندر لا دیں۔ جو طاقتور ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جس کو چاہیں ان کو جیل کے سلاخوں میں ڈال دیں، اور جس کو چاہے ہم جیل سے پھول کا ہار پہنا کر کے نکال دیں۔ ہم جس کو چاہے طاقت کے نشے میں، ظلم کرنے کے نشے میں وہ اتنے اندھے ہو گئے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جس کو چاہیں ان کو دیش دروہ قرار دے دیں، اور جس کو چاہیں ان کو دیش سے محبت کرنے والا اور دیش واسی قرار دے دے۔ یہ آج ظلم اتنا بڑھ چکا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، ظالم کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ آج جب کہ ہر طرف ظلم ہے اور ہم کو اور آپ کو ڈر لگا ہوا ظالموں کا، پورے ہندوستان کے مسلمان جو ہے پچھلے کچھ سالوں سے پریشان ہیں اور سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، اور ان کو ڈر اور خوف لگا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے نسل کے ساتھ کیا ہوگا، ہماری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے کچھ سالوں میں 20-30 سالوں کے اندر ہمارے ملک کے اندر کوئی مسلمان نہیں رہے گا۔ اتنا زیادہ ظلم بڑھ جائے گا کہ لوگ ظلم کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ میرے دوستو یہ سب بات اپنی طرف ہے، یہ سب باتیں اپنی ایک الگ مقام رکھتی ہیں، الگ باتیں ہیں، یہ سب باتیں ایک طرف ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظالموں سے بچنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ظالموں سے بچنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر انسان یہی کہہ رہا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جیسا سب کے ساتھ ہوگا ویسا میرے ساتھ ہوگا۔ میں یہاں پر اکیلے تھوڑی رہتا ہوں، میں اکیلے جہنم کے اندر جاؤں گا، جیسا سب کے ساتھ ہوگا ویسا میرے ساتھ بھی ہوگا۔ میرے دوستو جو بھی قوم یہ سوچ رکھتی ہے نا، ایسی قوم کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے۔ جو قوم بھی یہ سوچ رکھے کہ جیسا میرے ساتھ ہوگا، جیسا سب کے ساتھ ہوگا ویسا میرے ساتھ ہوگا، میں اکیلے یہیں پر تھوڑی ہوں، تو جو قوم بھی ایسی سوچ رکھے ایسی قوم کو اللہ رب العالمین ہلاک و برباد کر دیتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ میرے دوستو اگر ہم اور آپ ظالموں کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں، سماج اور معاشرے سے ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے ملک سے ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم کو اور آپ کو ظالم اور مظلوم کی مدد کرنی پڑے گی۔ ظالم کی بھی مدد کرنی پڑے گی اور مظلوم کی بھی مدد کرنی پڑے گی۔ آپ لوگ چونک رہے ہوں گے کہ یہ ظالم کی مدد ہم کیسے کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، بہت ساری احادیث کی کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو اگر وہ ظالم ہے تب بھی اور مظلوم ہے تب بھی۔ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ ذرا غور سے سنیے، کانوں کے پردوں کو کھول لیجئے، میری طرف متوجہ کیجئے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ھذا ننصرہ مظلوما، کہ یہ جو مظلوم ہے اس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کو ستایا جا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، اس کو پیٹا جا رہا ہے، اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ہم اس کی مدد کریں۔ فَكَيْفَ نَنْصُرُ ظَالِمًا، لیکن ہم جو ہے ظالم کی مدد کیسے کریں؟ ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، کہ تم ظالم کو ظلم کرنے سے روکو، یہ ظالم کی مدد ہے۔ اور بخاری کے الفاظ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاخذ فوق یدیہ، کہ تم ظالم کا ہاتھ روک لو، ظالم کو ظلم کرنے نہ دو۔ آج بہت افسوس ہوتا ہے میرے دوستو کہ سماج اور معاشرے کے اندر ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، جو طاقتور ہوتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے، اس سے ڈر کر کے اسی کی مدد کرتے ہیں، جو کمزور ہوتا ہے اس کی مدد نہیں کرتے۔ کسی انسان کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ظالم کو یہ کہے کہ بھائی غریب آدمی ہے تو کیوں اس کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے،
بد دعا کر دے گا تو اس کی بد دعا لگ جائے گی تو ہلاک و برباد ہو جائے گا، کوئی نہیں کہتا ہے۔ مظلوم کو کہے گا بھائی جا چھوڑ، وہ اچھا انسان نہیں ہے تو کیوں اس سے منہ لگا رہا ہے، جانے دے، وہ تیرا سامان لے لیا صبر کر لے۔ ہر انسان یہ کہتا ہے میرے دوستوں، نہیں۔ اور دیکھ لیجئے کہ آج کل معاملہ ہی ایسا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور ہے ہر کوئی اس کی مدد کر رہا ہے۔ اب کورٹ میں چلے جائیں گے، جو غریب ہوگا، جو مظلوم ہوگا، اس کی کوئی نہیں سنے گا، وکیل بھی نہیں آئے گا اس کی کیس لڑنے کے لیے، اور جو ظالم ہوگا اس کا کیس لڑنے کے لیے ہر وکیل آگے بڑھے گا کہ میں تمہارا لڑوں گا۔ تبھی تو سماج اور معاشرے کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ آج جو سماج اور معاشرے کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ظالموں کی مدد کرنے کی وجہ سے، ظالموں کا پیٹھ تھپتھپانے کی وجہ سے، ظالموں کی شاباشی کرنے کی وجہ سے آج ظالم ڈھیٹ ہو گیا ہے، ظالم بے لگام ہو چکے، وہ ہر ایک کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ تو ظالم کی مدد کریں، ہم ظلم سے روکیں، تبھی ہم اور آپ ظالموں سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہ ضروری ہے میرے دوستو، اس روئے زمین کے اوپر اللہ رب العالمین کو اگر کوئی چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے تو وہ ظلم ہے۔ ظلم کو اللہ رب العالمین کبھی بھی برداشت نہیں کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر اس بات کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، ذرا غور سے سننا اور ہمیشہ یاد رکھنا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ اے لوگو تم نیکی اور بھلائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی پر اور بھلائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ظلم اور زیادتی اور گناہ کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ کسی کو بولیے کہ بھائی ذرا ایک 10,000 روپیہ دے قرض حسنہ، نہیں دے گا، مدد نہیں کرے گا۔ سماج اور معاشرے کی حالت میں بتلا رہا ہوں۔ لیکن آپ اسی انسان کو بولیے کہ بھائی چل سود پر پیسہ دلا دے، تو پہلے جائے گا، ہاں چل وہ فلاں آدمی ہے، میرا جان پہچان کا ہے، وہ سود پر پیسہ دیتا ہے، پہلے دلائے گا۔ یہی ہے ظلم پر مدد نہیں کرنا۔ آج کل ہر چیز میں ایسا ہو رہا، میں نے کہا نا کہ لوگ نیکی کے کاموں پر، اچھائی کے کاموں پر مدد نہیں کریں گے، لیکن برائی کے کاموں پر لوگ بے تحاشا مدد کرتے ہیں۔ آپ کہیے کہ مسجد کے اندر تعاون کیجیے، بات آ رہی ہے تو میں بتلا رہا ہوں، لوگ تعاون نہیں کریں گے، ہچکچائیں گے۔ کہیں پر کوئی ڈانس پروگرام آ رہا ہے، سنیما ہال کی ٹکٹ ہے، تو دیکھیے لوگ کتنا بے تحاشا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ بولیے کہ اب جیسے مسجد کے اندر جو ہے جمعہ کے دن چندہ ہوتا ہے، لوگ جو ہے 10 روپیہ 20 روپیہ بہت مشکل سے نکالتے ہیں، بہت ہچکچاتے ہوئے دیتے ہیں۔ 10 روپیہ دینا کیا، 20 روپیہ دینا کیا کم ہے، ایسا شیطان دماغ کے اندر ڈالتا ہے، مدد نہیں کرتے۔ لیکن وہی اگر سنیما ہال میں کوئی فلم دیکھنے کی بات ہو تو انسان کو 500 روپے کا ٹکٹ بھی سستا لگتا ہے۔ کوئی بیٹی کی شادی میں شادی کرنے کا معاملہ ہو، جہیز دینے کی بات ہو، اور پیسے کھانا خرچ کرنے کی بات ہو، کھانے پر پیسہ خرچ کرنے کی بات ہو، تو انسان کو لاکھوں روپیہ بھی کم لگتے ہیں، جبکہ وہاں گناہ ہے، یہاں نیکی ہے۔ لیکن انسان نیکی کے کاموں میں مدد نہیں کرتا ہے، گناہ کے کاموں میں انسان آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھ لیجئے، ایک بات جب آ گئی ہے تو میں بتلا دیتا ہوں کہ انسان جنت فری میں حاصل کر سکتا ہے، جنت انسان فری میں حاصل کر سکتا ہے، لیکن انسان جہنم کو خرید کر کے لیتا ہے۔ جہنم میں جانے کے لیے انسان دنیا کے اندر بھی پیسے خرچ کرتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے انسان کو پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نہیں پڑھے گا۔ تو میرے دوستو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، برائی کے کاموں میں کبھی بھی ایک دوسرے کی مدد نہ کریں، ورنہ جانتے کیا ہوگا، جتنا ظالم کا گناہ ہوگا اتنا آپ کا بھی گناہ ہوگا، آپ مر جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، لیکن آپ کی مدد کی وجہ سے جو گناہ ہے وہ گناہ مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہے گا، مرنے کے بعد بھی قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ لہٰذا ظلم اور زیادتی اور گناہ پر ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کریں۔ میرے دوستو اگر ہم اور آپ ظالموں سے بچنا چاہتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ظالم ہو یا پھر بڑا ظالم ہو، چاہے وہ ہمارا انفرادی معاملہ ہو یا پھر اجتماعی معاملہ ہو، اگر ہم اور آپ ظالموں سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنے ملک میں امن اور چین اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں، تو جانتے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے تمام مسلمانوں کو خالص توحید والا بننا پڑے گا، شرک کو چھوڑنا پڑے گا۔
آج جو ہمارے اوپر ظالم مسلط ہو گئے ہیں اور طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں، طرح طرح کی دھمکیاں مل رہی ہے وقتاً فوقتاً، تو جانتے ہیں یہ سب مسلمانوں کی کرتوت کی وجہ سے۔ آج مسلمانوں نے اللہ کی ذات و صفات و کمالات کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا ہے۔ مسلمان مشرک بن گئے ہیں۔ اکثر و بیشتر جو ہم ہندوستانی مسلمانوں کی تعداد ہے وہ مشرکوں کی ہے، شرک کرنے والوں کی ہے۔ اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کی عبادات میں شرک، اللہ کے اسماء و صفات میں شرک۔ جب دیکھیے شرک اور توحید بھی اگر ہے تو توحید کے اندر بھی ملاوٹ ہے۔ جب تک مسلمان شرک کو نہیں چھوڑیں گے ظالم نہیں ہٹے گا۔ سن لیجئے، ظالموں کا ظلم اور بڑھے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ یہ سوچیں گے کہ مولانا اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر شرک پایا جاتا ہے تو بر صغیر جو 3-4 ملک ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہیں پر شرک پایا جاتا ہے۔ باقی دنیا میں کہیں پر بھی مسلمانوں کے اندر اتنا زیادہ شرک نہیں ہے۔ تو ایسے ایسے ظالم نہیں ہمارے اوپر مسلط ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ایسے ایسے قانون نہیں لائے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم مسلمان اللہ کو چھوڑ دیے، اللہ ظالموں کے ذریعے ہمیں ہماری شریعت کو چھڑا رہا ہے۔ یہ یکساں سول کوڈ کیا ہے؟ آپ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر سن چکے ہیں۔ اس کے اندر تو یہی ہے کہ ہمیں ہماری شریعت پر عمل نہیں کرنے دیا جائے گا۔ راستہ تو سب سے پہلے مسلمانوں نے کھولا نا۔ مسلمانوں نے اللہ کی ذات اور اللہ کی عبادات کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے ظالموں کو مسلط کر دیا، اللہ نے چین و سکون اور امن کو چھین لیا۔ اٹھائیے قرآن مجید، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ اللہ کا ایسا وعدہ ہے جو ہر حال میں پورا ہو کر کے رہنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ جی ہاں سنیے، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، مطلب کیا ہے؟ اپنے ایمان کو کفر اور شرک سے بچا کے رکھا۔ آج ہے مسلمانوں کے اندر یہ چیز؟ مسلمان تو نماز پڑھتے ہیں اور سیدھا بعد نماز فرض نماز یا بعد نماز جمعہ جا کر کے غیروں کے سامنے میں سر جھکاتے ہیں، سر ٹیکتے ہیں، یہاں پر بھی حاضری وہاں پر بھی حاضری، قربانی نہیں کرتے، اللہ کے نام سے جانور ذبح نہیں کرتے، لیکن مسلمان غیر اللہ کے نام سے جانور ذبح کرتے، تو ایسے ظالم مسلط نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ملک سے نکالے جانے کی دھمکی نہیں ملے گی تو کیا ملے گا؟ اس طرح کے قانون نہیں پاس ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں کفر اور شرک کو نہیں ملایا، خالص توحید والے بن کے رہے، تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کو امن و امان ملے گا۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ خالص توحید والے بن کر کے رہنے سے، شرک کو چھوڑنے سے اللہ یہ کہہ رہا ہے اولئک لہم الامن، ہم تمہیں امن و امان سے رکھیں گے، کوئی تمہیں آنکھ نہیں دکھائے گا، کوئی ظالم تمہیں نہیں ڈرائے گا، کوئی تمہارے خلاف قانون نہیں بنائے گا۔ اور ایسے ہی لوگ اللہ رب العالمین نے کہا، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں، جو لوگ خالص توحید والے رہیں گے، جو لوگ شرک نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کے لیے 2 انعام ہیں۔ نمبر 1 امن و امان، نمبر 2 ہدایت پر۔ آج ہمارے ملک کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ ہم مسلمانوں کے لیے امن و امان ہے، ہم اور آپ ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں، اور نہ ہی ہم ہدایت پر ہیں۔ کتنے گمراہیت ہے آج ہمارے ملک کے اندر، کتنے مسلمان گمراہ ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ ہم ہی ہدایت پر ہیں، اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتے، کیا بولتے ہیں کہ ہم ہی جنت کے اندر جائیں گے۔ یہ لیجئے، اللہ ایسے ظالموں کو مسلط نہیں کرے گا تو اور کیا ہوگا میرے دوستو؟ تو اگر ہندوستان کے مسلمان، میرا یہ پیغام ہے، سن لیجئے اور سب کو بتا دیجئے قرآن کی روشنی میں، اگر ہندوستان کے مسلمان شرک نہیں چھوڑیں گے، اگر ہندوستان کے مسلمان یا پوری دنیا کے جہاں کہیں کے بھی مسلمان ہیں، اگر وہ توحید کو نہیں اپنائیں گے اور شرک کو نہیں چھوڑیں گے تو ظالم کبھی بھی ہٹایا نہیں جائے گا۔ بڑے بڑے ظالم آئیں گے اور وہ ظالم شرک اور کفر کی وجہ سے مسلمانوں کو ستائیں گے، مسلمانوں کو برے انجام سے دوچار کریں گے۔ تو میرے دوستو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو توحید کی دعوت دیں اور شرک سے روکیں۔ یہ تیسری بات ہے، اگر ہم ظالموں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہاں جتنے سارے مسلمان بھائی ہیں، سب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے
اگر ہم ظالموں کے ظلم و ستم سے بچنا چاہتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کریں، اللہ کے دین کی تبلیغ کریں۔ آج ہم مسلمان ہندوستان کے اندر کیا کرتے ہیں؟ دین کی تبلیغ نہیں کر رہے، دین کی نشر و اشاعت نہیں کر رہے، ہمیں دین سے مطلب ہی نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بولتے کہ بھائی ہمیں نہیں بولنا ان کو، ہمیں بولے تو برے ہو جاتے، یہ مولوی صاحب بولنا ان کو، حافظ صاحب بولنا ان کو، یعنی مولوی صاحب برے ہونا، حافظ صاحب برے ہونا، ہم برے نہیں ہونا۔ یہ دین حافظ صاحب کے باپ کا ہے، یہ دین عالم صاحب کے باپ کا ہے کیا جو آپ ایسا کہتے ہیں؟ آپ کی اس طرح کے کہنے کی وجہ سے آج ظالم مسلط ہو گیا۔ کوئی جو ہے ایک بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہے غیر قوم کو، حالانکہ وہ سننے کے لیے تیار ہے۔ آپ کی یہ ہمت نہیں ہے کہ آپ کسی غیر قوم کو ایک قرآن مجید کا ترجمہ دیں، آپ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ اچھے اور سیدھے سادے لوگ ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائی ہیں۔ معلوم ہے یہ تجزیہ ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے مسجد کے اندر عمر آباد کے داعیوں کی ایک جماعت آئی تھی، تو ایک مولانا تھے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں نے 6000 پولیس اسٹیشن کے اندر قرآن مجید دیا ہے اور میرے ساتھ کبھی کچھ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہم اور آپ ڈرے ہوئے، ہم نے اور آپ نے اور ہندوستان کے مسلمانوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیا، اللہ نے ظالموں کو مسلط کر دیا۔ جو مسلمانوں نے 1000 سال حکومتیں کی، وہ بادشاہ لوگ بھی اللہ کے دین کی تبلیغ نہیں کرے، بس اپنی حکومت قائم کرنے کے چکر میں رہے۔ اور آج بھی مسلمان کیسے ہیں؟ آج مسلمانوں کے اوپر ظالم سوار ہو چکا ہے، طرح طرح کے قانون بنائے جا رہے ہیں، مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اپنے مسلک اور اپنے مشرب کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، اپنے مسلک کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کوئی اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ ہر انسان کہہ رہا ہے کہ میرا امام، میرا مسلک، میرا فرقہ اسی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ یہ ظالم نہیں سوار ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنیے قرآن مجید سورہ محمد کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے ایمان والو سن لو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں سن لو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اگر تم اللہ کے دین کو پھیلاؤ گے اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے گا، اگر تم قرآن کو پھیلاؤ گے اللہ ظالموں کے ہلاک و برباد کر دے گا۔ آج قرآن مجید کو جلایا جا رہا ہے، پچھلے کچھ ہفتہ پہلے سویڈن کے اندر قرآن کو جلایا گیا، تو مسلمان افسوس کر رہے ہیں بھائی کیوں جلایا جا رہا ہے؟ کیا اللہ نے ہم کو اور آپ کو افسوس کرنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ قرآن پر عمل نہیں کرتے، قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے، قرآن مجید کے احکام کو نہیں مانتے، قرآن مجید جو اللہ نے ہم کو دیا تھا پوری دنیا میں پہنچاؤ، جب ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا کس لیے؟ کہ مسلمانوں اب بھی وقت ہے سدھر جاؤ، نہیں تو یہ قرآن نہیں تو تم بھی نہیں۔ سن لیجیے، یہ اللہ کا دین نہیں تو ہم بھی نہیں ہیں۔ جب تک یہ دین ہے زمین کے اوپر تب تک اللہ ہم کو اور آپ کو برقرار رکھے گا، اگر اللہ کا دین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک سائنٹسٹ نے یہ بھی ایک ریسرچ نکالا ہے کہ یہ خانہ کعبہ مکہ جب تک زمین کے اوپر ہے تب تک دنیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ یہ تو ہمارے نبی بھی کہہ گئے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کہہ گئے کہ قیامت سے پہلے خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا۔ ایک کافر جو سائنٹسٹ ہے اس نے کہا ہے کہ یہ مکہ جو ہے یہ زمین کا بیلنس ہے، اور مکہ اگر ختم یعنی خانہ کعبہ اگر ختم تو دنیا بھی ختم، یہ دین ختم تو ہم بھی ختم۔ سن لیجئے، اگر اس روئے زمین کے اوپر مسلمان نہیں ہے، اللہ کا نام لینے والے نہیں ہیں، تو اللہ کو اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آگے، جمعہ کے لیے آگے، بہت بڑا احسان کر دیے، اللہ کے اوپر ہم نے احسان کر دیا، نعوذ باللہ۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم دین کی مدد نہیں کریں گے، اگر ہم اللہ کے دین کو نہیں پھیلائیں گے تو اللہ ہماری جگہ پر کسی اور قوم کو لے آئے گا اور اس کے ذریعے اللہ اپنے دین کو پھیلائے گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور
اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری ضرور بھی ضرور مدد کرے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، کہ جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور بھی ضرور مدد کرتا ہے۔ پہلے ہم دین کو تو پھیلائے، پہلے ہم تو توحید تو بتلائے لوگوں کو، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات تو ہم کریں۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم کچھ نہیں کریں گے، اللہ ہمارے لیے کرنا، ایسا نہیں ہوگا میرے دوستو، ایسا نہیں ہوگا۔ اس بارے میں آپ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر سنیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں اور اللہ ظالموں کو ہلاک و برباد کر دے۔ پہلے ہم کو اور آپ کو اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے پڑے گی، پہلے ہم کو اور آپ کو، جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو امانت دی ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند کر دیا، اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو بھائی جو نبوت کا کام ہے وہ کون کرے گا؟ اس کی ذمہ داری کس کے سر؟ ہم مسلمانوں کے سر۔ تو میرے دوستو، ہم اور آپ اپنی اپنی طاقت پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین کی نشر و اشاعت کریں گے؟ بولیے بھائی انشاءاللہ۔ آپ ایک بات ہی بتلائیے، اچھی باتیں بتلائیے۔ اگر آپ بول نہیں سکتے قرآن مجید بانٹیے، تیلگو میں دیجئے، غیر مسلم کو آپ قرآن مجید دیجئے۔ آج کل جو سمجھ لیجئے کہ ناحق مسلک والے ہیں، جو بددین لوگ ہیں، جن کے مذہب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کتنا محنت کر رہے ہیں۔ عیسائی دیکھ لیجئے کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور ایک مسلمان ہے، ہم کو اور آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ مولانا بتلا رہے تھے کہ ایک عیسائی عورت سے ان کی ملاقات ہوئی، تو پوچھا کہ شادی ہو گئی؟ تو کہا کہ شادی نہیں ہوئی۔ کہا کہ اتنی عمر ہو گئی تم نے کیوں نہیں شادی کی؟ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، دراصل میں نے قسم کھایا ہے، میں نے قسم کھایا ہے کہ میں جو ہے 40 لوگوں کو عیسائی بناؤں گی، اور اب تک میں نے 30 اور اس سے کچھ زیادہ لوگوں کو عیسائی بنا دیا، اب کچھ ہی لوگ باقی ہیں، جیسے ہی میری تعداد پوری ہو جائے گی میں شادی کر لوں گی۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے عیسائی مذہب جو کہ ایک باطل مذہب ہے، کفر اور شرک کے اندر ہے۔ اب تو ہمارا دین آنے کے بعد وہ دین ختم ہے، لیکن دیکھ لیجئے باطل مذہب والے کتنے فکر میں اپنے دین کی تبلیغ میں لگے ہیں، شادی تک کو ٹال دے رہے کہ شادی نہیں کریں گے۔ یا ہم سچے دین والے، حق والے، اللہ کے دین والے، جو دین سب سے زیادہ پسند ہے اللہ کو، ہم اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور اپنے مسلکی اختلاف میں الجھے ہوئے ہیں۔ آج کا ہندوستانی مسلمان مسلکی اختلاف میں الجھا ہوا ہے۔ ظالم ہندوستانی مسلمان کو مٹانے کے فراق میں طرح طرح کے قانون بنا رہا ہے، اور ہندوستانی مسلمان مسجد اور مدرسے کے مسئلے میں الجھا ہوا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، ایک دوسرے کے ہلاک و برباد کرنے کے چکر میں لگا ہے۔ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، یہ ظالم مسلط نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا میرے دوستو؟ آئیے سب سے آخر میں ایک بات سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ باقی باتیں اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو بتلائیں گے، اور اگلے خطبہ جمعہ کے اندر چھوٹی چھوٹی بہترین دعائیں بھی میں بتلانے والا ہوں۔ اگر آپ ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو ظالم سے اللہ آپ کو بچا لے گا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ضرور حاضر ہے میرے دوستو۔ اگر ہم اور آپ ظالموں کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں تو 2 کام کرنا پڑے گا۔ ہم مسلمان یہی تو نہیں کر رہے ہیں، مسلمان ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے، ہر کام کرے گا، 2 کام نہیں کرے گا۔ اگر آپ ظالموں کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نماز پڑھیے، اور نمبر 2 صبر کیجئے۔ یہ 2 ایسے ہتھیار ہیں جس ہتھیار کے بارے میں اللہ نے خود کہا ہے کہ اگر تم ان 2 چیزوں کو لازم پکڑو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ آج ہر مسلمان احتجاجی ریلیاں نکالنے کے لیے تیار ہے، مسلمان اسٹرائک کرنے کے لیے تیار ہے، طرح طرح کے لیٹر وغیرہ لکھنے کے لیے تیار ہے، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، صبر کرنے کے لیے تیار ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمان اتاولا ہو جا رہا ہے، مسلمان سڑکوں پر آ جا رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ نقصان اٹھا رہا ہے۔ سنیے اللہ کا فرمان، اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ کیا ایمان والو، تم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ اللہ اکبر، نماز کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ سن لیجئے، یہاں جتنے سارے ہمارے بھائیاں آئے ہیں جمعہ میں بھی لیٹ سے آتے ہیں، سن لیجئے، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھ کر کے وہ جو ظالم ہے اس کی حکومت گر جائے؟ امپاسبل ہے، نہیں ہوگا۔ سن لیجئے، نہیں ہوگا۔ جمعہ کی نماز پڑھ کر کے آپ 30 مارخہ نہیں بن جائیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی۔
5 وقت کی نماز پڑھیے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھیے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ میری باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے، آپ کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے، پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، ہمارے رب کا فرمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا رب اعلان کر رہا ہے کہ اے ایمان والو کہاں ہو تم؟ اے ایمان والو، تمہاری مسجدیں خالی ہے، تم ظہر میں نہیں، عصر میں نہیں، مغرب میں نہیں، عشاء میں نہیں، فجر میں نہیں، تو تمہاری مدد کیسے ہوگی؟ تم نماز پڑھو، صبر کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اذا حزبہ امر صلی، کہ جب حبیب کائنات، محبوب خدا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر کوئی پریشانی آتی، کوئی معاملہ آتا، تو سیدھا مسجد آتے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ آج یہ معاملہ آ گیا، یکساں سول کوڈ کا آ گیا، کیا مسلمان نمازی بنے؟ نہیں ہے۔ نماز ہو رہی ہے، احتجاجی ریلی نکالی جا رہی ہے، مسجد کے باہر ٹھہر کر کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن جو ہے مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، تو ظالم نہیں ہٹے گا۔ ابھی محرم آنے والا ہے، دیکھیں مسلمان کتنا ناچے گا، گائے گا۔ عرسوں کی پارٹیوں میں دیکھیں مسلمان کتنا ناچتا ہے، گاتا ہے، ڈھول تماشے پر۔ مسجد کے سامنے ناچتے گاتے ہیں، مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ ایسے ظالم مسلط نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو میرے دوستو، آپ اپنی زندگی کا یہ معمول بنائیں، دنیا کو چھوڑ دیجئے۔ انہیں جتنی ساری باتیں میں نے بتلائی ہیں، اس کے سب سے پہلے مخاطب جو ہے ہم اور آپ ہے، یہ ہمارے لیے، پوری دنیا کے لیے نہیں ہے۔ ہم اور آپ کبھی بھی پریشان ہو جائے، کبھی بھی کوئی غم آ جائے تو صبر اور نماز کو لازم پکڑے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تو ان 2 باتوں کو لازم پکڑیں گے انشاءاللہ۔ ابھی بہت ساری باتیں باقی ہیں انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ہمیشہ ہر حال میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ سے ہم یہ بھی دعا کریں کہ اے اللہ، ہم لاکھ گنہگار صحیح، لیکن اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے، تو ظالموں کے ظلم سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین۔